ایف بی آر اپنی تاریخ کے سب سے بڑے اصلاحاتی پروگرام سے بڑھ رہی ہے، سب سے بڑے ٹارگٹ کی جانب آگے بڑھ رہی ہے، اور یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے اور اس کے جو مسائل ہیں ان تمام اور منسلکہ معاملات پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ اور محصولات ڈاکٹر وقار مسعود خان، جو اس پوری کاوش کو لیڈ بھی کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک اور بہت ہی آپ کا جس پہ انحصار ہے، کافی کلیدی حصہ ہے، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم پہلی بار آزمائشی شروع ہو رہا ہے 4 صنعتوں میں۔ فی الحال تو ان پہ عدالتی حکم امتناعات ہیں، یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ یہ تو ہر روز کاؤنٹ کرے گا۔ میری عرض یہ ہے، کامران صاحب کے 11 تاریخ کو ہیئرنگ ہوئی تھی اور جج صاحب نے اب یہ طے کر دیا ہے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے اندر تواتر کے ساتھ اس کی سماعت کر کے اس کو ختم کر دیں گے، تو انشاءاللہ تعالی جون کے مہینے میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو ڈاکٹر صاحب، باقی معاملات جو ہم ایک اور امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں مسلسل، شوکت ترین صاحب کے تھرڈ پارٹی آڈٹ پہ ہم جائیں گے اور یہ نوٹسز اور یہ ہراسمنٹ کی فضا ختم کریں گے۔ اس کے لیے بھی تو تیاری کرنی کہ ہمارے جو پرائیویٹ آڈیٹرز ہیں جو ہے ان کی اس بارے میں ایک تربیت کی ضرورت ہے، یا ان کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے، یا یہ کہ یہ فوری طور پہ شروع ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، ہم آئی کیپ اور آئی سی ایم اے دونوں کو اس میں شامل کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ بہترین لوگ ہیں جو اس کام کو انجام دے سکتے ہیں، اور انہی کو، یعنی کہ آپ کسی تھرڈ پارٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عام کسی غیر اکاؤنٹنگ جاننے والے اور ٹیکس لا کو جاننے والے کے سپرد آپ کسی ٹیکس پیئر کو کر دیں گے۔ ان کے ساتھ ایک تو یہ کہ قانون کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے، اس کے ہم رولز بھی بنا رہے ہیں، اور ان دونوں اداروں سے جو کہ سیلف ریگولیٹنگ باڈیز ہیں، ان سے ہم باقاعدہ جیسے یہ رہنمائی کریں گے کہ کس طریقے سے ان کے لیے سہل ہوگا ان کے ممبران کا اس کام میں ہمارا ساتھ دینے کا، ہم وہ پورا کر لیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ کیونکہ جو ہماری اتنی بڑی غیر دستاویزی معیشت ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم پلہ ہے دستاویزی اور غیر دستاویزی معیشت، اور ساری کاوش یہی ہے کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لایا جائے، تو یہ تو کوئی ہم جہازی مہم دیکھیں گے نا، جو کہ جس کے ذریعے یہ ممکن ہو سکے گا، جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ اس ایک آپریشن جس کو کہنا چاہیے، ایک جہازی آپریشن ہم دیکھنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی تعداد میں، یعنی کہ لاکھوں کی تعداد میں اس میں ایسے لوگ ہیں جو آبویسلی جو کہ بہت زیادہ ٹیکس دینے کی استطاعت رکھتے ہیں یا دینا چاہیے، تو یہ کوئی چھوٹی موٹی ایکشن سے تو کام نہیں چلے گا۔ میں آپ سے عرض کروں، میں نے اپنی پروفیشنل زندگی میں پہلی مرتبہ دیکھا ہے کہ اس ٹیکس میں اس حوالے سے جو ہمارا زیر بحث ہے، اس میں پورا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے وہ اس میں شامل ہے، پورا فائنینشیل سیکٹر اس کے اندر شامل ہے، باقی جو یعنی پیمنٹ سسٹم والے وہ شامل ہیں، پھر یہ جو آپ نے جن کو سنوایا بھی ریٹیل سے وابستہ لوگ جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ یہ ایک بالکل ہماگیر سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے ہوئے، کوئی خدا نخواستہ 1 جولائی کو جب یہ لوگ جاگیں گے تو ان کے سامنے کوئی انوکھی چیز نہیں آنے والی۔ یہ وقت ہے اس دوران کے اندر بھی، جب تک کہ فائنانس بل منظور ہوتا ہے، ہم کھلے دل سے کوئی اور ایسی تجویز جو اس نظام کو سہل بنائے گی اور اس میں مزید اس کو وسعت دے گی اور اس کو مؤثر بنائے گی، ہم سر بالکل مطلب سننے کے لیے تیار ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ اور کنسٹرکشن پہ پرائم منسٹر کا بہت بڑا فوکس ہے اور بہت امپورٹنٹ پلانک ہے یہ ترقی کا، اور ہر لحاظ سے اس میں بھی جو مراحت ہیں وہ تو دی گئی ہیں، لیکن اس کو مکمل اور انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز میں دستاویزی بنانے کے لیے ریٹس کا ایک فلسفہ ہوتا ہے جو پاکستان میں ایک آدھی موجود ہے۔ اس کے لیے اس بجٹ میں آپ نے کوئی کنسیشن ان کو نہیں دیا، بلکہ جو ان کا جو اوریجنل کنسیشن تھا جو وڈرا کر لیا گیا تھا 2 بجٹ پہلے، یعنی کہ ان کے جو ڈیویڈنڈ وغیرہ پہ جو ٹیکس تھا وہ 25% کر دیا گیا، وہ ریٹس کے لیے کوئی اس میں حوصلہ افزائی موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، ابھی جو تجاویز زیر غور ہیں اور جو 24 جون کے بعد آپ کے سامنے آئیں گی، تو اس میں اس اہم شعبے کی سرپرستی آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گی۔
بہت نوازش ڈاکٹر وقار مسعود خان وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے ریونیو اور خزانہ ہمارے ساتھ موجود تھے، اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، بہت بڑا پاکستان کے لیے میک اور بریک پروپوزیشن ہے، عمران خان کے لیے، ان کی حکومت کے لیے، کہ یہ بجٹ اور اس کے اہداف پورے ہوں، ایف بی آر کرپشن سے پاک ہو اور ایک نیا نظام پاکستان میں دستاویزی معیشت کا جنم لے۔ اس کے لیے جیسے کہ ڈاکٹر وقار مسعود خان نے کہا کہ ایک جہازی ایفرٹ ہوگی، ایک بہت بڑی مہم ہے جو کہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور اس کی جزیات جو ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے ڈاکٹر وقار مسعود خان سے۔